في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں
اہل اسلام میں پیدا فرمایا اور ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح فکر عطا فرمائی۔ اسی سے درخواست ہے کہ اس دنیا سے جاتے وقت اپنی توحید کا کلمہ نصیب فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارا موضوع عنوان سورہ یوسف کی روشنی میں کردار سازی، شخصیت سازی چل رہا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آخری جو سبق آپ کے سامنے آیت نمبر 52 سے رکھا گیا تھا، جہاں یہ ذکر کیا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ بعض مفسرین نے اسے عزیز مصر کی اہلیہ جو معروف ہے جس نام سے زلیخا، اس کا یہ قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے اعتراف کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے سوا کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اور دیگر مفسرین کی آراء میں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ میں نے کسی طور پہ بھی اپنے آقا، اپنے مالک کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اور اس بات کو تقویت ملتی اس بات سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خائنوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ خائنوں کو راہ نہیں سجاتا، تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ واضح ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کیونکہ یہ عقیدہ کسی مشرک کا اور یہ عقیدہ کسی مجرم کا نہیں ہوتا کہ اللہ خائنین کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاں بذات خود یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں، جو امانتیں ان کے ذمے ہوں، ان میں اپنے اختیار کا فائدہ اٹھائیں، تو وہ جان لیں کہ خائن نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ وقتی طور پر ایسے لوگ چھپ سکتے ہیں، وقتی طور پر ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور امانت کا یہ تصور ہمارے ہاں عمومی تصور یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی اپنی رقم، کوئی پیسے، کوئی چیز رکھوائے تو وہ امانت ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی خیانت کرے تو وہ خیانت ہوتی۔ حالانکہ امانت کا تصور بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ حق جو آپ کے ذمے ہے کسی کا، وہ امانت ہے، اور ہر کسی حق میں، جس نے بھی حق میں خیانت کی ہو، حق کو ادا نہ کیا ہو، اس میں کوئی ڈنڈی ماری ہو، تو ظاہر ہے یہ آدمی خائن ہے۔ مثلا علماء نے لکھا ہے، اور یہ حدیث کے کلام سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ہمسائے کے حقوق میں سے یہ بھی اس کا حق ہے کہ آپ کی آنکھ سے اس کا گھر محفوظ رہے۔ ہمسائے کی آنکھ سے ہمسائے کا گھر محفوظ رہے۔ اب اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھ کے بغیر کسی اجازت کے اور اطلاع کے اپنے ہمسائے کے گھر میں جھانکتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی گھر میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھنے آیا تھا تو میں نے آپ کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو آپ اپنا جوتا مبارک گانٹھ رہے تھے، سوئی سے اپنے جوتے کو مرمت کر رہے تھے۔ فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اسی سوئی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ حقوق کا یہ معاملہ، ہمیں اپنے حق تو بڑے یاد ہوتے ہیں اور دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے تمام حقوق، چاہے وہ اللہ کے ہوں، چاہے رسول اللہ کے ہوں، اور چاہے عام انسانوں کے ہوں، وہ رشتہ داروں کے ہوں یا غیر رشتہ داروں کے، وہ تمام حقوق امانت ہیں، اور جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ خائن ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے رکھوائے کہیں پر تو پھر اس نے واپس کر دیے تو بڑا امانت دار ہے۔ اسی پر بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسے امین نہیں تھے جن کے پاس لوگ اپنا سرمایہ رکھتے تھے، بلکہ آپ ایسے امین تھے کہ مکہ میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جس کی امانت میں، جس کے حق میں آپ نے کبھی خیانت کا سوچا بھی ہو۔ کوئی ایک خاتون ایسی نہیں ہے جس کو آپ کی آنکھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ بطور مومن کے، ہر مومن مرد ہو یا عورت، اس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ اگر یہ بات آپ اس طرح سے سمجھیں اور ہمارا نوجوان طبقہ سمجھ لے تو بتائیے یہ بازاروں میں مٹر گشت کرنے والے اور سڑکوں پر لوگوں کے پیچھے تعاقب کرنے والے کبھی تعاقب کر سکیں گے؟ انہیں اندازہ ہو کہ جب ہم کسی کا تعاقب کرتے ہیں ہم اس کے حق کے اندر دخل دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ یہی بات سیدنا یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ میں خائن نہیں، الزام مجھ پر لگا ہے، اور جب تک خیانت کا یہ الزام صاف نہیں ہوتا میں جیل سے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خائنوں کو راستہ نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آدمی جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا وہاں اس کے اعمال اس کو گزارنے کا سہارا ہوں گے، وہیں پر جو چیزیں رکاوٹ کے طور پر اس کے سامنے کھڑی کی جائیں گی اور جن کو اجازت دے دی جائے گی، یرسل الرحم والامانہ، ایک امانت داری ہے اور ایک اس کی قرابت داری ہے۔ جس نے قرابت دار کو پریشان کیا، اس کا حق نہ دیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، قطع رحمی کی، اس کے سامنے اس کا تعلق کھڑا ہو جائے گا اور اس کو پار نہیں کرنے دے گا۔ اور جس نے حقوق میں خیانت کی، امانت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اس کو پار نہیں کرنے دے گی۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ باہمی حقوق دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم تو ہوتا ہی وہ ہے۔ مسلم کون ہے؟ جو اسلام قبول کرتا ہے۔ ہاں یہ تو بڑی عام سی معمولی سی تعریف ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تقاضا کیا ہے؟ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں اور یقین کی حد تک محفوظ ہو جائیں کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی سے اتنا یقین ہو کہ میں اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں، اس کی شرارت سے بھی محفوظ ہوں، اس کی زبان سے بھی محفوظ ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے تو تم کہیں اس کا ہاتھ ہی کسی کو فروخت کر دو، وہ اپنا مال تمہارے ہاتھ میں دے تو پھر تم اس کا مال ہی ہڑپ کر جاؤ۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، جو اعتبار کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اور
اب ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کاروبار نہیں کرنا، شراکت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی اچھا شراکت دار ہو، چند ہی لمحوں، مہینوں، سالوں کے اندر اندر اس آدمی کا ایمان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس کے اصول واضح کیے، اور یہ امانت تھی۔ جو سائلنٹ پارٹنر ہے وہ تمہیں امین بناتا ہے، جو امین بنائے وہ زیادہ بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو ساتھ بیٹھا ہو دکان پہ اس کا تو کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے، لیکن جو گھر بیٹھا تمہیں اپنا مال سونپ دے، اس کو جیسے چاہو لوٹ لو، یہ ہمارا رواج بن گیا ہے۔ تو یہ بات اپنی اصول پہ، بنیاد پہ رکھیں۔ ان اللہ لا یہدی قید الخائنین، خائنوں کو راستہ نہیں ملا کرتا ہے، ان کی چالیں نہیں چلا کرتی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وقتی طور پر ہے کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ کیا کہا ہے؟ اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے جی کو، اپنے نفس کو پاکیزہ قرار نہیں دیتی ہوں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس تو ہوتا ہی برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، ما سوائے اس کے وہ بچتا ہے نفس کی شرارتوں سے جسے اللہ بچاتا ہے، جس پر اللہ رحم کر دے۔ نفس یہ وہ داعیہ ہے، یہ وہ قوت ہے آپ کے اندر جس سے آپ چلتے ہیں، جس سے آپ فیصلے کرتے ہیں، جس سے آپ تمنائیں کرتے ہیں، جس سے آپ سوچتے ہیں، یہ قوت ہے۔ اور عمومی طور پر یہ امارہ ہے، حکم دینے والا، کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، آپ کو چلاتا ہے۔ اور عام طور پر کدھر چلاتا ہے؟ بالسوء، برائی کی طرف۔ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی کا بھی۔ برائی کا داعیہ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نفس یہ بھی آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ آپ کے وجود کے اندر اللہ نے ایک اور بھی آپ کے ساتھ شر کو پیدا کیا ہے جس کو کریم کہا گیا، یہ بھی آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آپ کو برائی کی طرف، اور پھر انسان ہے، اس کی رغبت ہی، اس کی لذت ہی، اس کی خواہش، ترغیبات، کیونکہ جنت کو تو شہوات نے گھیر لیا ہے نا، جنت کے راستے کو شہوات نے گھیرا ہوا ہے، خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، مشکل رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی جب اس طرف چلتا ہے تو اس کا نفس اس سے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب جو اس دعوت کو ٹھکرانے کی ہمت کر لے، جو اس دعوت کو ٹھکرانے کی ہمت کر لے، وہ بچ جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، بچتا کون ہے؟ جس کو اللہ بچاتا ہے، جس کو اللہ یہ توفیق عطا کرے۔ الذین ان مساہم طائف من الشیطان تذکروا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اپنے نفس کی شرارت سے وہ بچتا۔ اچھا یقین کیجئے، بیرونی شرارتوں سے بچنا آسان ہے، بیرونی شرارتوں سے، بیرونی حملہ آوروں سے بچنا بھی آسان ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنے اندر کی شرارت سے نہیں بچ پاتا ہے۔ یہ اندر کی شرارت زیادہ خوفناک ہوتی، یہ اندر کا نظام جو دفاعی نظام ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ اب تو آپ کو دفاعی نظام کی سمجھ آ گئی نا، بیماریوں سے بھی پتہ چل گیا کہ جب اندر کمزور ہوتا ہے پھر بیرونی حملہ آور زیادہ خوفناک حملہ کرتا ہے۔ جب آپ نے اس کی بات مانی تو یہ آپ کو برائی کی طرف لے چلا۔ اب دوسری قسم نفس کی لوامہ ہے،
वला उक़सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, ये नफ्स लव्वामा क्या करता है? जब आप बुराई की तरफ जा रहे होते हैं तो यह आपको मलामत करता है, आपको आर दिलाता है, आपको शर्मिंदा करवाता है, या गुनाह करने के बाद यह आपको तौबा की तरफ बुलाता है, आपके अंदर एक खटक पैदा करता है, एक चुभन पैदा करता है, क्या कर रहे हो, यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था, यह गलत है। ये जिसको आप ज़मीर कहते हैं, यह ज़मीर की दूसरी किस्म है। आपने इसकी दावत को कबूल कर लिया तो आप बच गए, गुनाह से पहले किया तो भी बच गए, गुनाह के बाद कर लिया तौबा की शक्ल में, रुजू की शक्ल में, इस्तिग़फ़ार की शक्ल में, तब भी बच गए। और अगर आपने ना सुनी तो ये कमजोर होता जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? एक गुनाह करता है, दिल मलामत करता है, ये नहीं सुनता दिल की, एक स्याह नुक्ता पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 10वां, हत्ता कि सारा दिल ही स्याह हो जाता है। और फिर इसे सरेआम गुनाह करते कोई देखकर आर दिलाए तो उनसे लड़ता झगड़ता है, अंदर से आवाज तो क्या आना है। फिर बुराइयों का एहसास खत्म हो जाता है, फिर सरेआम लोग रिश्वत लेते हैं, सरेआम बुराई करते हैं, सरेआम दो नंबरी करते हैं, सरेआम लोगों का माल खा जाते हैं, और माल हड़प करने के बाद अकड़ते भी हैं। ये क्यों ऐसा होता? इंसान तो ऐसा नहीं होता। इसकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा करवा। इंसान तो ऐसा नहीं होता, वो तो उसके अंदर तो ये मादा है। ये तो शैतान का तर्ज अमल था कि उसने गुनाह किया, जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की और उस पर अकड़ गया। जब अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं सजदा किया तूने, तो उसने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया, उसने जवाब पेश किया। याद रखिए, जो शख्स भी गुनाहों का जवाब घड़ता है, गुनाहों का जवाब पेश करता है, यह शैतान के रास्ते पर है। गुनाह का कोई जवाब, गुनाह का कोई जवाब, आपको यकीन नहीं आ रहा इस बात पे? गुनाह का कोई जवाब नहीं। दुनिया में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो इंसान की जरूरत हो। अल्लाह ने हलाल रास्ते खोले हैं। यह नफ्स लव्वामा है जो इसे मलामत करता है, और अगर यह मलामत को सुन ले तो नफ्स मुतमइन्ना की तरफ सफर शुरू हो जाता है। वो नफ्स मुतमइन्ना जो हम सब ख्वाहिश करते हैं कि आएंगे वो ले जाने वाले, और वो आके कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, चलो वक्त खत्म हुआ, तुमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया यहां पर, अब वापस लौटने का वक्त हुआ चाहता है। इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, नफ्से मुतमइन्ना न हुआ तो कोई राजी मर्जी नहीं जाएगा, थका हुआ जाएगा, डरा हुआ जाएगा। फिर ये अगला पैगाम है, फदखुली फी इबादी, तुम दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। वदखुली, नफ्स लव्वामा की सुन्ना है, नफ्स अम्मारा की। याद रखिए, जब भी बुराई की तरफ आपका नफ्स आपको आमादा करे तो यह शैतान की दावत है, और जब भी ये आपको किसी गलती से पहले मलामत करे या गलती के बाद मलामत करे तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत वाला इल्ला मा रहिम रब्बी वाला नफ्स लव्वामा है। और याद करो, मिसाल से बात याद रहेगी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गार में फंसे हुए 3 अफराद का किस्सा सुनाया था, याद है आपको? उनमें से एक ऐसा है जिसने अपनी चचाजाद बहन के इश्क में
100 دینار کمائے، اس سے طے کیا کہ جب تم اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں تم اپنا آپ میرے حوالے کر دینا۔ 100 دینار کمائے، اس کو دیے، تنہائی اختیار کی، برہنہ ہیں، اب درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ یہ آواز اندر سے بھی آ سکتی ہے اگر آپ مطمئن ہوں، اور یہ آواز اگر باہر سے آئے تو اس کو ضرور سن لینا چاہیے۔ اللہ سے ڈر جا۔ اس کے خامد اور شاہد کی طرح اس کے درمیان بیٹھا ہوا وہاں اپنی خواہش کو روک کر اس کو آزاد کر دیتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ آج اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی نجات، اپنی رہائی کے لیے اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے۔ اور اس کفل نامی بنی اسرائیلی کا تذکرہ بھی آپ کو شاید یاد ہو، جو گناہوں میں معروف تھا، برائیوں میں معروف تھا، مالدار آدمی تھا، جس کے بارے بنی اسرائیل سوچا کرتے تھے کہ شاید کوئی ایسا گناہ بھی ہو جس اس نے چھوڑا ہو۔ رات کی تاریکی میں باہر نکلا، بارش کا موسم ہے، شدید ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، تو ایک عورت نے اس سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ کہا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث نبی پاک سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار سنی۔ یعنی یہ واقعہ اتنا متاثر کرنے والا ہے، گناہوں کی راہ پر بھاگنے والوں کو واپس لانے والا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کئی بار یہ بات سنائی۔ اس عورت نے اپنی حاجت پیش کی تو اس نے کہا یہ تو گناہگار آدمی تھا، اسے آفر کی میں تمہیں 60 دینار دوں گا، تم تو 2-4 مانگ رہی ہو، 60 دینار دوں گا، میرے ساتھ چلو، میری رہائش پر اور میرے ساتھ برائی کرو۔ وہ عورت بہت ہی مجبور ہے، وہ چل پڑتی ہے۔ جب یہ اس کے گھر میں پہنچا اور برائی کا ارادہ کیا، برائی کے لیے تیار ہوا، حتیٰ کہ شوہر کی طرح اس کے درمیان بیٹھا، حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت دیکھا وہ عورت کپ کپا رہی ہے، کانپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ کہا میں نے تمہیں کوئی جبری تو نہیں لایا یہاں پہ، تمہاری مرضی سے لے کے آیا ہوں، تمہاری تمنا سے لے کے آیا ہوں، تم سے ایک بات طے کی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا آج تک میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن آج میں اپنی حاجت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی پر تل بیٹھی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر آ رہا ہے اللہ سے کہ میں اس کی نافرمان ہو گئی۔ کہا تم نے گناہ کیا نہیں ابھی اور تم کانپ رہی ہو، اور میں نے کوئی چھوڑا نہیں، جاؤ یہ پیسے لے اور گھر چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی اور یہ رونا شروع ہو گیا کہ وہ ایک گناہ جو اس نے کیا نہیں اس پر کانپ رہی ہے، اور میرے گناہ اس قدر زیادہ۔ اللہ اکبر، روتے روتے جان نکل گئی، اور صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے رات کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ بچاتا ہے، اور اللہ کیوں بچاتا ہے؟ ان ربی غفور الرحیم۔ کیوں بچاتا ہے؟ اسے گناہگار سے بھی کیوں محبت ہے؟ ان ربی غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ ڈھانپنے والا ہے،
وہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اچھالتا نہیں ہے، وہ رحم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بند نہیں کرتا ہے۔ اس نے ہر انسان کے لیے اس کے غرغرے کے آواز آنے سے پہلے تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم الایمان، جو آدمی 3 کام کر لیتا ہے، 3 کام، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ پہلا، من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی بندگی کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دوسری فرمایا، اپنے نفس کی رضامندی اور رغبت کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے والا ہے۔ سال میں کم سے کم، لازمی کب ہے؟ سال بعد ایک خاص مال کی سطح پر اگر یہ خوشی سے سال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نفس بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ جب یہ مال قربان کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو آمادہ کرتا ہے، اس کا دل اس کو اس طرف مائل کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا، بوڑھا، گندا، بیمار، رذیل، گھٹیا مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، بلکہ درمیانی قسم کا اچھا اور مناسب مال اللہ کے ہاں قربان کرتا ہے۔ جب یہ ایسا کرتا ہے تو ساتھ آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ نے اسے اچھا مال خرچ کرنے کا حکم دیا، گھٹیا مال نہیں، اور ساتھ کہا وَلَٰكِنْ زَكَّىٰ نَفْسَهُ، ساتھ اس کو اس کے نفس کی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا، فقال رجل وما تزکیۃ النفس، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس، یہ دل کا پاک کرنا، یہ نفس کو پاکیزہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ نفس آپ کے اندر جو دائی، اللہ نے قسمیں اٹھائیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اٹھائی اس کی، لیکن قسم اس نفس کی اٹھائی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی پر تل بیٹھے۔ تو آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ اب سنیے پیارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان یعلم ان اللہ عز وجل معہ حیث کان، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ ہر وقت ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے، یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے تعریف کہ جو شخص یہ مان لے، ہر وقت اسے یہ فکر لاحق ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہے، وہ گناہ کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کر سکتا، اللہ جانتا ہے تو گناہ کر سکتا۔ جو اپنے رب کے بارے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے ہمہ وقت، یہ جان لینا اور یہ علم آ جانا اور یہ اعتراف کر لینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ زبانی نہیں ہے کہ کوئی شخص زبان سے کہہ دے کہ میں بڑا پاک ہو گیا ہوں، کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں تو گناہ نہیں کرتا ہوں، یہ اس کے وجود سے دکھائی دے گا۔ پھر اگلی بات، اگلا سبق، وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا وہ اتنا قیمتی آدمی ہے، تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لے کے آؤ اس کو۔ جب ساری بات کھل گئی، ساری کہانی کھل گئی،
سارے داغ دھل گئے تو یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور یہاں سے پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کا ہمارے ہاں بہت ہی اعلیٰ اور خاص مقام ہے، وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ جیل سے نکلے، جیل سے نکلے، یہ حالات کون بدلتا ہے؟ یہ بدلنا کس کے اختیار میں ہے؟ تو کبھی اس سے کہا آپ نے؟ یہ آپ کے سیاسی لیڈرز، یہ مذہبی سیاسی اور کلی طور پر لبرل سیاسی سب کے سب مل کر پاکستان کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی آپ نے کسی کو پبلک مقام پہ اللہ سے رجوع کرتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ان میں سے کبھی کسی نے تحریک چلائی ہو؟ کوئی مذہبی ہو، کوئی سیاسی ہو، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کبھی یہ آپ کو اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے، کیونکہ اب یہ اس پر جمع ہو چکے کہ نظام ہم چلاتے ہیں، اللہ نہیں چلاتا۔ وگرنہ اتنی مشکلات میں یہ ہمیں اللہ کی طرف راغب کرتے۔ مشکلات آتی تھیں مدینہ والوں پر بھی، تو آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کو راضی کرو۔ جنگوں میں صحابہ جاتے تھے، اور جس دستے کو صبح لڑائی کے لیے چنا جاتا، اس دستے کو جب کہا جاتا کہ تم لوگوں کا نام نکلا ہے، کل تم لڑائی میں حصہ لو گے، اللہ کی قسم ہے وہ ساری رات ان خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، پھر لڑائی ہوتی تھی، اور حیران ہوتے تھے دشمن، اور ساری رات یہ عبادت کرتے ہیں، ساری رات یہ آہوزاری کرتے ہیں، اور صبح یہ جنگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے تازہ دم۔ کیونکہ جب عبادت کی لذت آتی ہے تو عبادت تھکاتی نہیں ہے، عبادت فریش کرتی ہے، عبادت تازہ دم کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے۔ جب آپ کو یہ مقام ملا تو آپ نے اس سے پھر ایک عہدہ طلب کیا ہے، اور عہدہ اس لیے طلب کیا ہے کہ اس ملک کو ان کی صلاحیت کی ضرورت تھی، اور یہ عہدہ طلب کرنے سے زیادہ ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ کا اختیار دے دو، انی حفیظ علیم، ساتھ کہا کہ میں اس سسٹم کو بھی جاننے والا ہوں اور حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو سنبھالنے والا وزیر خزانہ آپ کے ملک کی طرح چور ہو، کسی اور کا پے رول پہ ہو، تو وہ آپ کے ملک کے اثاثوں والے آپ کے اسٹیٹ بینک کو فروخت کر دیتا ہے IMF کے ہاتھوں۔ اسے اس سے کیا؟ وہ تو تنخواہ پہ آیا ہے، وہ تو آپ کو آزاد رہنے دینے آیا ہی نہیں، غلام کرنے آیا ہے۔ اور جب لوگ اپنی صلاحیت کا درست استعمال کریں تو چند ہی سالوں کے اندر ملکوں کے حالات تبدیل ہوئے۔ آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے چاروں طرف جہاں خزانے کو سنبھالنے والے امین آئے ہیں، اللہ کی قسم وہ قوم کبھی زوال پذیر نہیں ہوئی ہے، اور جہاں مال کو ضائع کرنے والے لوگ آئے ہیں وہ قوم کبھی ترقی پر نہیں جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا تم سے پہلے تین اسباب تھے قوموں کے برباد ہونے کے۔ کون کون سے؟ کثرت سوال، کثرت سے سوال کرنے والے، قیل وقال، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بحث مباحثہ کرنے والے، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے والے۔ مال ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنی اس انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک دیکھ لیں، ہم مال ضائع کرنے والی قوم ہیں۔ جب ہوتا نہیں تب تڑپتے ہیں، اور جب آ جاتا ہے تو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔
اور جب بے دریغ استعمال کرتے ہیں تب نہیں سوچتے. میں ابھی میری رہائش وہاں قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ہے، تو میچ جیتنے کی خوشی میں اتنی آتش بازی، کس کو دکھا رہے ہو؟ اور وہ تو خیر بڑا کام تھا. یہاں اپنے گلی محلے میں آپ دیکھ لیں، ابھی چند دن پہلے شب معراج بنائی آپ نے، تو اس پہ آتش بازی، پٹاخے، شرارتیں. ایک طرف تم نے اس کا تصور بنایا کہ یہ معافی کی رات ہے، اور دوسری طرف تم نے اس کو بدماشی کی رات بنا دیا. تمہیں ڈر نہ آیا؟ کیوں تم نے تربیت ایسی کی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جب پیش کوئی کرتا ہے پھر ذمہ داری اٹھاتا ہے. ساتھ کیا فرمایا؟ جو سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں آخر میں، کہا نصیب برحمتنا من نشاء. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ایسے ہی ہماری رحمت کا حقدار بنا دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. سبق یہ ہے اللہ محسنوں کا اجر ضائع کرتا کیوں نہیں ہوتا؟ محسنوں کا اجر ضائع، لوگ مانے یا نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. کیونکہ یہ ایمان والے اور جو ڈرنے والے ہیں، انہیں دنیا سے اجر چاہیے ہی نہیں، یہ تو آخرت کا اجر چاہتے ہیں، اور آخرت کا اجر ہی بہتر ہے. آخرت کا اجر ہی. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میرا نام فلاں جگہ پہ نہیں آیا، میرا نام نمایاں نہیں ہوا، میں نے مسجد کے لیے پیسے دیے، میرا نام نہیں لکھا گیا، میں نے ادارے کو اتنے پیسے دے دیے، میرے نام کی تختی نہیں لگی. اللہ اکبر. ادارے والے لگا دے تو کوئی حرج نہیں، ادارے والے تمہارا اکرام کریں تو اچھی بات، کیونکہ انہیں کرنا چاہیے کہ اپنا مال قربان کرنے والا خود آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹوکول دیں، اس کی اہمیت ہے. یہاں سینکڑوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ چند لوگ جو ہمہ قسم کی ضروریات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ان کی اہمیت مسلم ہے، ان کا اکرام بھی مسلم ہے. ان کو اہمیت دینا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو نمایاں کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی خود خواہش نہ ہو، وہ نہ چاہیں کہ ہمارے نام بڑے کرو، کیونکہ اگر وہ چاہیں گے تو اجر ضائع ہونے کا خدشہ ہے. آپ دیں ان کو توجہ، آپ دیں ان کو عزت. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وہ اجر اچھا ہے ایمان والے کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے جو آخرت کا ہے. اور آخرت کا اجر کتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. ایک مثال صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہے. اچانک فیصلہ کیا تھا اس نے، شہر کے ایک کونے پر رہتا ہے، دوسرے کونے کی خبر ہے کہ لوگ انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور قرآن کہتے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، یہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا ہے، اس خیال سے کہ کہیں انبیاء کو زخم نہ پہنچے، انہیں شہید نہ کر دیا جائے، اور آ کے قوم سے جھگڑا کرتا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم انبیاء کے مخالف؟ جب انبیاء کا دفاع کرتا ہے قوم اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کے پیٹ پہ چڑھ کے ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شہید ہو جاتا ہے. یہ حبیب نجار، یہ ترکھان، یہ بڑھائی، لوگوں کی نظروں میں چھوٹی ذات والا، اس کا اجر کتنا کمال کا ہے. ادھر اس کو شہید کیا گیا ہے، ادھر اس کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. اور یہ جنت کے اجر کو دیکھتے ہی جنت کا پہلا لمحہ، جنت کی خوشبو،
जन्नत के दरवाजे जब खुलेंगे मोमिन वहीं बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्हें उठाया जा रहा होगा, उठो आगे चलो। और कुरान ने दोनों के लिए वसीक अल्लज़ीना कफरू भी कहा और सीक अल्लज़ीना तक़ौ भी कहा, दोनों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि उन्हें धकेला जाएगा, धकेला जहन्नमियों को जाएगा, मोमिनों के साथ तो इसरार किया जाएगा, वो वहीं बैठ जाएंगे। क्यों नहीं उठते हो? वो कहेंगे इससे आगे भी कोई जन्नत है। जन्नत का पहला लम्हा, उसकी खुशबू, उसका पहला मंजर लोगों के सारे गम भुला देगा। अल्लाह अकबर। तो ये जन्नत में दाखिल किया गया, क़ील अदखुलिल जन्ना, और बेसाख्ता इसका तबसरा, वला अजरुल आखिरतु खैरुन, आखिरत का अजर बेहतर होता है। इसका तबसरा क्या है? जन्नत में दाखिल होने का हुक्म हुआ तो साथ ही कहता क़ाल या लैता कौमी यअलमून, काश मेरी कौम जान लेती, काश मेरी कौम को एहसास हो जाए मुझे अल्लाह ने क्या मुकाम दिया। बिमा गफ़र ली रब्बी, मेरे रब ने मेरे साथ जो बख्शिश का मामला किया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, उन्होंने मुझे हकीर समझकर पैरों तले रोंदा था और मेरे मालिक ने मुझे इज्जतों के आसमान पे बिठा दिया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन। लेकिन ये कब होता है? जब आदमी का नफ्स ठीक काम कर रहा हो, और अगर वो शरारत पे तुला बैठा हो, जैसे अभी 3-4 दिन बाद पाकिस्तान में एक तबका आवारा औरतों का पैदा हो चुका, जो यहां लाहौर प्रेस क्लब के सामने 8 मार्च को अपनी फहाशी और यानी नाफरमानी बेहयाई का मुजाहिरा करेंगे। भला ऐसे भी होता था कि फहाशी और यानी बेहयाई के मेले लगाने के लिए इश्तहार छपे और मुसलमान मुल्क हो और उसका स्लोगन हो पिदर शाही से आजादी, बाप से आजादी चाहती हैं। हमने तो पिछले साल भी कहा, काश तुम समझ लेती इस बात को कि इस्लाम ने तुम्हें क्या आफियत अता की है। जाओ देखो यूरोप में जाके, जहां बापों से 8-8, 10-10 साल की बच्चियां महफूज नहीं है, जहां माएं महफूज नहीं है, बहनें महफूज नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम क्या आग लगा रही हो। पितर शाही से आजादी चाहिए। वो शख्स, एक तस्वीर हमारे एक दोस्त ने शेयर की, एक दूध बेचने वाला, दोनों तरफ अपनी बाइक के पीछे बड़े बड़े ड्रम बांधे हुए और अपने आगे भी और अपने पीछे भी 3 बच्चियों को बिठाया हुआ है। यह आदमी दूध बेचने वाला, मेरा यकीन है, मैं किसान का बेटा हूं, यह रात सुबह कोई 4 बजे जागता होगा, दूध इकट्ठा करता होगा। और वो आदमी जो 4 बजे का जागा हुआ है, वो अपनी बच्चियों को इज्जत और इकराम के साथ साथ अपनी मजदूरी कर रहा है और साथ उनको स्कूल छोड़ रहा है। तुम्हें ये बाप क्यों दिखाई नहीं देता है? तुम्हें वो बाप क्यों दिखाई नहीं देता जो अपनी बेटी को किसी इम्तिहानी सेंटर में छोड़ने के बाद बाहर धूप में 3-3 घंटे इंतजार करता है? तुम्हें वो भाई क्यों दिखाई नहीं देता है? यह हमारे मुआशरे का मसला ही नहीं था, लेकिन मसला है। और वो क्या है कि तुम चाहती हो तुम्हारी तरह की आवारा औरतों की फसल उगे और एक मर्द के साथ रहने में, इज्जत व वकार के साथ रहने में तुम्हें तकलीफ है। तुम चाहती हो कि एक नहीं 10 मर्द तुम्हें बंभोड़े। ऐसा क्यों है? इन्न नफ्स लअम्मारत बिस्सू। ये शरीर लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात नहीं करते। तुम्हें आजादी चाहिए तो अपने घरों से ले लो। तहरीक चलाने का क्या मकसद है? और यहां छोटी छोटी तहरीकों पे और छोटी छोटी बातों पे मुतहर्रिक लोग
मौलवियों की रिपोर्टें जमा करने वालों, इन आवारा बदचलन औरतों की रिपोर्टें कब जमा करोगे? कब पता चलाओगे कि इनको कौन चलाता है? कब कौम को खबर दोगे कि ये वो लोग हैं जिनका एजेंडा भी बाहर का है और जिनका फंड भी बाहर से है? और वो क्या कहानी सुना रही है, एक औरत वीडियो बनाई कि जी जी हम तो अपने घरों से खाना बना के ला रही हैं। ये धोखा किसी और को देना, मासूम लोगों को यहां वर्गलाते हैं। और मार्च, आजादी मार्च के नाम से, कौन सी आजादी जो यूरोप की औरत वापस देने को तैयार है? कौन सी आजादी? चौकों में जिना के अड्डे कायम करने की आजादी चाहने वालियां ना इस मुल्क की खैरखा है ना औरत की खैरखा है। एक शख्स का, बाप का, भाई का या शौहर का खाना गर्म करने को ताना बनाती, और वही औरतें जहाजों में खाना गर्म कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना गर्म कर रही, होटलों पे काम कर रही, स्वीपर्स बन गई। वहां कोई तकलीफ नहीं है, वो आजादी है। और जो घर बिठा के मलका की तरह उसका इंतखाब करके लाता है, रानी बना के घर रखता है, जमाने का गर्म सर्द खुद बर्दाश्त करके, मुझे बताना जरा, आप समेत वो मर्द तलाश कर देना जिसकी बीवी के पास हजारों रुपए के कपड़े हों और मर्द के उससे ज्यादा महंगे हों। किस लिए कमाते हो? बीवी को अच्छे कपड़े चाहिए, बेटी को अच्छे से अच्छा लिबास चाहिए, बहन को बेहतर से बेहतर सहूलत चाहिए। एक एक औरत 5-5, 10 हजार का, 20-20 हजार का सूट पहनती है। मर्द भी ऐसे ही होते हैं। क्या सबब है? यह है वो वजह कि जब आप उस दायरे से बाहर निकलते हैं जो दीन का दायरा है और दुनिया के पीछे भागते हैं, आखिरत के अजर को भुला देते हैं, तो फिर आपकी सोच आपको इस तरफ आमादा करती है, आपको इस तरफ ले जाती है कि जहां हर काम अल्लाह की नाफरमानी का होता है, अल्लाह को राजी करने वाले कामों से आप दस्तकश हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जुमा इस पर आखिरी जुमा होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखे और दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।